باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے یوٹیوب کی چینل کا یہ 23واں ویڈیو ہے۔ اس میں ہم پڑھیں گے سورہ آل عمران کی آیات نمبر 31 and 32، آیات 31 and 32۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم اور تمہارے مغفرت کر دے گا، تمہارے گناہ معاف کر دے گا، واللہ غفور الرحیم، اور بے شک اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا، بڑا مہربان ہے۔ اسی سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، قل اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے، قل اطیعوا اللہ والرسول، اوپر اتباع تھا، یہاں اطاعت ہو گیا، قل اطیعوا اللہ والرسول، کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی اطاعت کرو، فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الکافرین، اور اگر تم منہ موڑو گے، فإن تولوا اگر تم منہ موڑو گے، فإن اللہ تو جان رکھو پس اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا، لا يحب الکافرین، فإن اللہ لا يحب الکافرین، بے شک اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس میں جو پوائنٹ آ رہا ہے وہ اوپر ایک اتباع کا ورڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قرآن میں کہ تم اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے کہ اگر تم بندوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری اتباع کرو، اتباع، اور نیچے جو آیت ہے اس میں اطیعوا اللہ کا ورڈ ہے۔ اتباع اور اطاعت میں فرق کیا ہے کہ اطاعت تو وہ ہے جس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا، اور جس کے جو احکامات ہیں جو رسول اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کرنے کا حکم دیا، اور جس کے نہ کرنے سے وہ پھر بات جو ہے وہ گناہ کے ایمبٹ میں آ جاتی ہے۔ اور اتباع کا وہ ہے، اتباع کا یہ کانسیپٹ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا اس چیز کا، لیکن وہ لوگ جو ان سے مطلب ایک اوپر کے لیول کی محبت ہوتی ہے کہ جس آدمی سے آدمی محبت کرتا ہے وہ اس کو پورا فالو کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے، صحابہ ویسے ہی کرنے کی کوشش کرتے تھے، حالانکہ ان چیزوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی حکم نہیں دیا۔ فار ایگزامپل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کپڑے پہن رہے ہیں ویسے کپڑے پہنتے ہیں، جیسے کھانا کھا رہے ہیں جس طرح کا کھانا کھا رہے ہیں ویسے کھانا کھا رہے ہیں، اس طرح کا حکم کوئی اطاعت کی اس زمرے میں کوئی حکم نہیں ہے، لیکن اس محبت کے لیول کا ایک اسکیلیٹڈ لیول ہے وہ کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے جیسے وہ کرتے تھے ویسے ہی کرنا، وہ اتباع کے زمرے میں آ جاتا ہے۔ تو اتباع اور اطاعت میں یہی فرق ہے کہ اطاعت میں حکم ہے اور اتباع میں حکم نہیں ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسے کرتے تھے ویسے کوئی کرے تو اس کو اتباع کرے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، اس صورت میں کیا ہوگا، اللہ تم سے محبت کرنے لگے گا، اور اللہ تعالیٰ جب تم سے محبت کرنے لگے گا تو پھر سارے مسائل حل، سارے مسئلے حل، سارا بیڑا پار، کوئی پرابلم ہی نہیں ہے۔ پھر تو جب کریٹر آف دی یونیورس آپ سے محبت کرنے لگے تو پھر آپ کو کس چیز کا ڈر ہے؟ ہر چیز تو دنیا میں اسٹینڈز ریزالوڈ، ایوری پرابلم اسٹینڈز ریزالوڈ، کوئی ایشو ہی نہیں ہے۔ پرابلم صرف یہ آ رہی ہے کہ یہاں پہ جو لکھا ہوا ہے کہ کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اگر بہت بڑا اگر ہے یہ کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت کون لوگ رکھتے ہیں، اس کا ریلیشن آگے سورہ بقرہ میں نے کاپی کیا ہے، اور یہ ہے سورہ بقرہ ورس نمبر 165 165، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے کچھ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ دوسروں کو اس کی خدائی میں اس طرح شریک قرار دیتے ہیں اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت کرنی چاہیے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو بناتے ہیں، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ مددگار اور اللہ کے علاوہ شریک، اور ان سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے کہ اللہ سے محبت رکھنی چاہیے۔ تو یہاں محبت کی بات ہو رہی ہے، تو اللہ سے محبت جیسے رکھنی چاہیے وہ لوگ
دوسرے لوگوں سے محبت رکھتے ہیں. فار ایگزامپل کسی نے اپنے مال کو معبود بنایا ہوا ہے, کسی اپنے مال سے بہت محبت ہے, اس حد تک محبت ہے کہ اس نے اپنا بس مال ہی سب کچھ ہے دنیا میں, سب کچھ ساری پرابلم مال ہی ریزالو کرے گا. کسی نے دوسرے لوگوں کو معبود بنایا ہوا ہے کہ بھائی اللہ کو چھوڑ کے وہی ہمارے جو صاحب ہیں وہی ہماری پرابلم ریزالو کریں گے. تو اس آیت کا جو پہلا پورشن ہے وہ یہ محبت سے ریلیٹڈ ہے جو ہم اوپر ڈسکس کر رہے ہیں کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو رسول کی اتباع کرو. لیکن اللہ سے محبت رکھنے والے کون لوگ ہیں؟ جو ان چیزوں کو دوسری چیزوں کو چھوڑ دیں اور دوسری چیزوں سے محبت کم کریں, اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں زیادہ ہو. والذین آمنوا اشد حبا للہ, یہی بات کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ شدید ہیں بہت اللہ تعالیٰ کی محبت میں. ولو یری الذین ظلموا, اور کاش یہ ظالم لوگ جو دنیا میں اس یرون العذاب, اگر کوئی عذاب دیکھتے اور تکلیف دیکھتے تو کاش یہ سمجھ جایا کرے کہ ان القوۃ للہ جمیعا, کہ تمام تر قوت اور طاقت اللہ ہی کو حاصل ہے. کاش یہ ظالم جب دنیا میں کوئی تکلیف دیکھتے ہیں تو اسی وقت یہ سمجھ لیا کرے کہ تمام تر قوت اللہ کو حاصل ہے. کوئی اگر اپنے مال پہ رلائی کر رہا ہے تو وہ قوت, اس کا مال اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہے. کوئی اگر کسی اور بندے پہ اپنی پرابلمس کی ریزالو کرنے کے لیے رلائی کر رہا ہے تو وہ بندہ اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. ان القوۃ للہ جمیعا, ساری قوت اللہ ہی کو حاصل ہے. وان اللہ شدید العذاب, اور اللہ تعالیٰ عذاب دینے میں بھی بڑا سخت ہے. وان اللہ شدید العذاب, اور اللہ کا عذاب آخرت میں اس وقت بڑا سخت ہوگا. تو یہ محبت سے ریلیٹڈ ہو گیا. اسی طرح محبت سے ریلیٹڈ جو ایک اور آیت سورہ توبہ میں ہے, آیت نمبر 24 سورہ توبہ, قل ان کان آباؤکم, اے پیغمبر آپ مسلمانوں سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہارے باپ, قل ان کان آباؤکم, اگر تمہارے باپ, تمہارے و ابناؤکم, تمہارے بیٹے, و اخوانکم, اور تمہارے بھائی, و ازواجکم, اور تمہاری بیویاں, و عشیرتکم, اور تمہارا خاندان, و اموال نقترفتموہا, اور وہ مال و دولت جو تم نے کمایا ہے, و تجارت تخشون کسادہا, اور وہ کاروبار جس کے مندہ ہونے کا تمہیں اندیشہ ہے, وہ کاروبار جس کے لاس ہو جانے کا تمہیں اندیشہ ہے کہ وہ لاس نہ ہو جائے اس کاروبار کا. و تجارت تخشون کسادہا, و مساکن ترضونہا, اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں, ترضونہا, و مساکن ترضونہا, اور وہ رہائشی مکان جو تمہیں بہت پسند ہیں, احب الیکم, تمہیں پسند ہیں تمہیں زیادہ, من اللہ, اللہ سے اور رسول سے, من اللہ و رسول ہی, و جہاد فی سبیل ہی, یہ سب چیزیں اگر تمہیں پسند ہیں زیادہ کس سے, اللہ سے اور رسول سے اور اس کے راہ میں جہاد کرنے سے, فتربصوا, تو پھر انتظار کرو, حتیٰ, یہاں تک کہ, یأتی اللہ بامرہ, اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ لے آئے, اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ صادر فرما دے. واللہ لا یہدی القوم الفاسقین, اور اللہ نافرمان لوگوں کو منزل تک نہیں پہنچاتا, اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا. کیا پوائنٹ ہے اس میں کہ اگر یہ ساری چیزیں تمہیں زیادہ عزیز ہیں, ان چیزوں سے زیادہ محبت ہے تمہیں اپنے باپوں سے, تمہیں اپنے باپ سے محبت ہے زیادہ, تمہیں اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت ہے, تمہیں اپنے بھائیوں سے زیادہ محبت ہے, تمہیں اپنی بیویوں سے, خاندان سے, مال سے, گھروں سے, اور ان سے زیادہ محبت ہے, اور اللہ اور اس کے رسول سے کم محبت ہے, اور اس کی راہ میں, اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں جہاد کرنے سے, کوشش کرنے سے, اس کے دین کو پھیلانے کی کوشش کرنے کی پرائرٹی لسٹ میں وہ یہ چیزیں, وہ چیز پرائرٹی لسٹ میں تمہاری نیچے کی طرف ہے اور یہ چیزیں اوپر کی طرف ہیں پرائرٹی لسٹ میں, تو پھر انتظار کرو. اگر یہ پرائرٹیز میں تمہاری یہ چیزیں نہیں ہیں, اللہ اور رسول, اس کے رسول کی محبت اور اس کی راہ میں جہاد کرنا, یہ پرائرٹی لسٹ میں اوپر والی رینک میں نہیں ہے, تو پھر مسئلہ ہے, ڈینجر ہے, ریڈ لائٹ ہے, تو پھر انتظار کرو اللہ تعالیٰ, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے. اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا, فاسقین لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا. تو یہ تین آیات تھیں جو ریلیٹڈ تھی, 4 آیات بیسیکلی. تو یہ اتباع کا اس میں پوائنٹ آ گیا کہ اتباع اور اطاعت میں کیا فرق ہے, اور اسی طرح محبت سے, اللہ تعالیٰ کی محبت کی بات ہو رہی تھی. تو کچھ لوگ ہیں جو کہ
لکھا قرآن میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ کچھ لوگ ہیں جو اللہ سے جس طرح سے اللہ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح سے محبت کسی اور چیزوں سے کرتے ہیں، مال سے، دنیا کی اٹریکشن سے، ان سے بہت محبت ہے، اللہ سے محبت نہیں ہے۔ اللہ سے محبت ہوتی تو نافرمانی کیوں ہوتی؟ کوشش تو کرتے ہیں اس کی فرمان برداری کی، یہاں تو کوشش بھی نہیں ہے۔ گناہ تو ہوتے ہی ہیں انسان سے، ورنہ انسان فرشتہ نہ ہو جائے۔ گناہ تو ہوتے ہیں لیکن گناہ ہونے کے بعد فوراً رجوع کیا جاتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کی طرف فوراً اس کا توبہ کی جاتی ہے، رجوع کیا جاتا ہے، یہ کوالٹی ہے اس کی۔ تو بیسیکلی یہ کچھ باتیں تھیں اور کچھ آیات سامنے آئی تھیں، تو میں نے کہا آپ سے بھی شیئر کروں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے قرآن کو سمجھ کر پڑھنے کی، ورڈ بائی ورڈ اس کا ترجمہ سمجھ کر پڑھنے کی، اور اس کے قرآن کے میسیج کو آگے پہنچانے کی توفیق دے، اور اپنی زندگیوں میں، اپنی فیملیز میں اس قرآن کے میسیج کو امپلیمنٹ کرنے کی ہمیں توفیق دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔